کیا ایک آدمی کی سوچی سمجھی چال پوری جنگ کا رخ بدل سکتی ہے؟ مدینہ سے مسلمان جب روانہ ہوئے تو دور سمندر کی سمت ایک آدمی اپنی زندگی کا سب سے بڑا داؤں کھیل رہا تھا، ابو سفیان۔ ابو سفیان کے پاس ایک ایسی خبر آئی جو اس کے لیے موت یا زندگی کا سوال بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں اور ان کا نشانہ اس کا قافلہ ہے۔ دوستو، اگر آپ ایپیسوڈ 1 نہیں دیکھا تو پہلے اسے ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اس واقعہ حقیقی کا سلسلہ اور پہلے کے اہم واقعات اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ اور اگر آپ اسلامک ہسٹری کے ایسے سنیمیٹک ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ابو سفیان نے فوراً ایک جاسوس زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیج دیا۔ مقصد صرف ایک، قریش کو خبر ملے، فوج نکلے اور مال تجارت بچے۔ خود ابو سفیان نے قافلہ کا رخ بدل کر سمندر کی طرف ڈال دیا۔ مکہ میں زمزم کا انداز بھی دیکھنے لائق تھا۔ روایت کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر ہوتی تھی، دینے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو جاتا اور چلاتا۔ زمزم بھی اونٹ پر کھڑا ہوا، پھٹا ہوا کرتا، چیختا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال ابو سفیان کے قافلے میں ہے، مسلمان راستے میں ہیں، جلد اٹھو، ہتھیار اٹھاؤ، قافلہ بچاؤ۔ لیکن مکہ کا جواب اتنا تیز تھا کہ پورا شہر ایک ہی رات میں جنگ کے رنگ میں رنگ گیا۔ جنگ کا نعرہ کبھی کبھی صرف انتقام کی آگ سے لگتا ہے۔ خبر آئی اور مکہ کا سکون برباد ہو گیا۔ ہر گلی، ہر چوک میں ایک ہی بات، مسلمان قافلہ لوٹنے آ رہا ہے۔ صرف ابو لہب اپنی بیماری کے سبب گھر میں رہا۔ باقی سب سرداران قریش پوری شان و شوکت کے ساتھ تلواریں چمکاتے نکلے۔ مقام نخلا کا واقعہ ابھی تازہ تھا، جہاں عمر بن الحضرمی مارا گیا تھا اور قریش کا مال گیا تھا۔ اس بار ان کا ارادہ صرف قافلہ بچانا نہیں تھا، یہ انتقام تھا۔ 1000 کا لشکر بنا، ہر آدمی دوہرے ہتھیاروں سے مسلح۔ امیر لوگ جیسے کہ عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، ابو جہل روز 10 اونٹ ذبح کر کے لشکر کو کھلاتا۔ سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ۔ لیکن سمندر کے رخ نے ابو سفیان کو بچا ہیا اور یہ خبر قریش تک جا پہنچی۔ کیا جنگ تب بھی ہوتی ہے جب مقصد ختم ہو چکا ہو؟ ابو سفیان نے سمندر سے گزر کر اپنے قافلے کو محفوظ کر لیا۔ جحفہ پر قریش کو پیغام ملا، واپس جاؤ، کوئی خطرہ نہیں، ہم سلامت آ گئے۔ بنو زہرہ اور بنو عدی نے کہا، لڑنے کی ضرورت نہیں، واپس چلو۔ مگر ابو جہل کی آنکھوں میں آگ تھی۔ خدا کی قسم، ہم بدر تک جائیں گے، وہاں اپنا جلوہ دکھائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، گائیں گے، ناچیں گے، تاکہ عرب ہمیشہ یاد رکھے کہ ہم کون ہیں۔ اس پل فیصلہ ہو چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو لاکھوں زندگیوں کی قسمت لکھنے والا تھا۔ 2 قبائل واپس چلے گئے، باقی قریش نے ابو جہل کا ساتھ دیا۔ اب فوج اپنی طاقت کے ساتھ بدر کی سمت چل پڑی، جہاں مسلمان ابھی پہنچے بھی نہیں تھے۔ جنگ میں ایک پانی کا قطرہ بھی جیت یا ہار کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ قریش مسلمانوں سے پہلے بدر پہنچ گئے اور بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص کو دشمن کی خبر لانے بھیجا۔ وہ 2 غلام پکڑ کر لائے جو قریش کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ پوچھا گیا، کون کون ہے لشکر میں؟ جواب آیا، مکہ کے سب سرداران یہاں ہیں۔ رسول اللہ نے اصحاب کی طرف دیکھ کر کہا، مسلمانوں، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ لیکن ابھی ایک ایسی جنگی تدبیر ہونے والی تھی جو میدان کا نقشہ بدل دے گی۔ جنگ جیتنے کے لیے صرف تلوار نہیں، عقل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بدر کے میدان میں زمین ریتلی تھی، پانی دور تھا۔ حضرت حباب بن منذر نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جگہ وہی سے ہے یا آپ کا فیصلہ؟ جواب آیا، وہی سے نہیں۔ حضرت حباب نے کہا، پھر ہم آگے بڑھ کر پانی پر قبضہ کریں۔ مشورہ پسند آیا اور یہی ہوا۔ بارش ہوئی، ریت جم گئی، مسلمانوں کا راستہ آسان، کافروں کا زمین کیچڑ بن گئی۔ مسلمانوں نے پانی جمع کر کے حوض بنا لیے۔ اب جنگ کی رات آئی اور ایک ہستی جاگتی رہی جب سب سو گئے۔
جب ایک قوم سو رہی ہوتی ہے تو اس کا سردار اللہ کے حضور جاگتا ہے۔ رمضان کا چاند تھا، جمعے کی رات۔ مسلمان سو گئے لیکن رسول اللہ ساری رات دعا میں مصروف رہے۔ آسمان خاموش تھا، صرف ایک ہستی اپنے رب سے گزارش کر رہی تھی، آنسوؤں سے بھیگا ہوا سجدہ۔ صبح سب کو جگایا، نماز کے بعد قرآن کی وہ آیات سنائیں جو جہاد کا جذبہ جگاتی ہیں۔ ہر مجاہد کا خون گرم ہو گیا، تلواریں چمک اٹھیں، دل اللہ پر بھروسہ کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ صبح ہونے والی تھی اور بدر کا میدان اپنی مٹی میں ایک ایسی کہانی لکھنے والا تھا جو قیامت تک ایمان والوں کو رلا دے گی۔ اگلا ایپیسوڈ ہوگا بدر کے میدان کی پہلی تکرار کا گواہ، وہ منظر جو اسلامی تاریخ کا رخ بدل گیا۔ اگر آپ اس سفر کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنے جذبات ہم سے بانٹیں۔